الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق محبت نال بآواز بلند درود السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب الجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين اللہ جل شانہ وعما نواله واتم برہانہ وعظم شانہ بحمد ثنا امام الانبیاء حبیب کبریاء صدر دراہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناجیز دے دل دماغ زبان نگاہنوں ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے نفس و شیطان دے شر تو دائمی پناہ عطا فرمائے ارباب فکر و دانش نہایت ہی ذی وقار علماء ذی احتشام و عوام اہل سنت آج دی اے بابرکت روحانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال انعقاد پذیر جس دے اندر اسی حاضرہ برادرم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالحمید التالی صاحب دے حکم دے مطابق حسب وعدہ اللہ دی فضل اور توفیق نال جناب دی خدمت حاضرہ دعائے خلق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ساڈی اس حاضری نو اپنی بارگاہ عالیہ اندر شرف قبول عطا فرمائے جنہ دوستہ نے اس محفل دام درہم قدم سخن کسی بھی طرح تعاون فرمایا اللہ رب العالمین انہ دی اس دینی کاوش نو اپنی بارگاہ عالی اندر
قبول فرما کے ساڑھے ساریاں دے واسطے ذریعہ نجات بنائے آمین۔ عزیزان گرامی، اج دی اس بزم دے اندر جس موضوع دے چند معروضات جناب دے گوش گزار کرنگا، اس دا عنوان ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مقصد ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے، حق تے عمل کرنے اور سانو سارے انو حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین۔ عزیزان گرامی، ایسی محافل دے کرن دا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک امام الانبیاء دے دین دا پیغام پہنچایا جا سکے۔ درویش لاہوری علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماندن شاعر بھی ہیں پیدا، علماء بھی حکماء بھی، خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ، مقصد ہے ان اللہ کے بندوں کا مگر ایک، ہر ایک ہے گو شرح معانی میں یگانا، بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دے رمیاہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ عزیزان گرامی، قرآن مقدس دی ایک آیت کریمہ میں جناب دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر اللہ رب العالمین فرماندہ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تھوڑے وال آئی اللہ دی طرفوں روشن دلیل، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اللہ نے نازل فرمایا چمکدا ہویا نور۔ عزیزان گرامی، تمام مفسرین نے اس آیت دے اندر لفظ برہان دی تفسیر کر دیا فرمایا کہ جس برہان دلیل دی اللہ گل کر رہا ہے اس نو معجزہ آکھ دن، اور جڑی دلیل اور چمکدا نور اللہ دی طرفوں نازل ہویا ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیاں دی نبوت دی حقانیت نو لوگاں تے ثابت کرن واسطے ہر نبی نو معجزے عطا فرمائے، اور معجزے دی طاقت اللہ نبی دی ذات دے وچ رکھ دے۔ اے نہیں کہ جدو قوم مطالبہ کرے پھر نبی رب تو منگے پھر وہ طاقت ملے پھر وہ وکھاوے، انج نہیں ہوندہ، بلکہ اللہ معجزہ وکھاون دی طاقت نبیاں دے وچ رکھ کے مبعوث فرماندہ ہے، تاکہ جدوں کوئی مطالبہ کرے نبی نو سوچن دی لوڑ نہ پوے، اسے وقت اپنی نبوت دی دلیل عطا فرما دے وی۔ اللہ رب العالمین نے ہر نبی نو معجزے دیتے ہیں۔ معجزہ اس خرق عادت کام نو آکھیا جاندہ ہے جڑا عقلاں تو ماں ورا ہوئے، انسانی عقل دی رسائی اس تک ناممکن ہوئے، اگر نبی دے ہتھوں ہوئے معجزہ ہوندہ ہے، اللہ دے ولی دے ہتھوں ہوئے تے کرامت ہوندی ہے، لیکن ولی دی کرامت او دے نبی دے معجزے دا عکس ہوندی۔ ولی نو جڑی کرامت مل دیئے او اس دے نبی دے معجزے دے صدقے اور برکت نال مل دی۔ نبی دے ہتھوں ہوئے تے معجزہ
موجزہ صرف نبیاں دا ہوندہ ہے، صحابہ اہل بیت یا ولی انہ دے موجزے نہیں ہوندے۔ اگر ایک کوئی ایسی شان وکھاون تے انہوں کرامت آکھیا جاندہ ہے، اے نبی اور غیر نبی دا فرق ہے۔ یعنی صحابی ہوئے یا اہل بیت دا یا ولی ہوئے، اگر وہ کوئی خرق عادت کم دکھائے، جس طریقے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف وچ بہ کے 300 میل تے دور لڑن والے لشکر نو فرمایا سی، یا ساریہ تو الجبل، ساریہ پہاڑ دے پیچھے ویگ، ہر پردے دا عمر دی نگاہ تو اٹھ جانا اور مدینہ شریف وچ بہ کے 300 میل دور تک فاروق اعظم دی نظر دا چلا جانا، اے معجزہ نہیں کرامت ہے، اور اے شان جڑی فاروق اعظم نو ملی ہے او مصطفیٰ دے قدمہ دا صدقہ ملی ہے۔ نبی اور غیر نبی دا فرق اے میں تاں وضاحت کی تھی۔ آج کل پھیریاں تے بندے پھر دیں 10 بیبیاں دی کہانی لے لو، معجزہ لے لو، یہ سب من گڑت بے سروپا قصے کہانیاں ہیں، ان کا شریعت اور حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں، یہ بارڈر سے پار برادری کا کام ہے۔ ہم نبی کا ہی معجزہ مانتے ہیں، کسی صحابی یا ولی کا معجزہ نہیں مانتے۔ اگر اس کے ہاتھ پہ اللہ کوئی شان دکھائے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے، اور جو صحابی اور ولی کی کرامت ہوتی ہے وہ اس کے نبی کے معجزے کا صدقہ ہوتی ہے، اور اس کا عکس ہوتی ہے۔ صحابی اہل بیت اور ولی کو جو شان ملتی ہے وہ اس کے نبی کے قدموں کی برکت سے ملتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے ہر نبی نو معجزے دیتے ہیں، لیکن فرق رکھیا ہے، جس نبی نو بھی معجزے دیتے ہیں انہاں دی تعداد مقرر رکھی، کسی نو 2 دیتے ہیں، کسی نو 3 دیتے ہیں، کسی نو 4 دیتے ہیں۔ 22 معجزے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو عطا فرمائے، 22 تو بعد کسی نو نہیں دیتے۔ ہر نبی دے معجزے دی تعداد مقرر ہے، کسی نبی دے 2 معجزے، کسی دے 3، کسی دے 4، کسی دے 22۔ جدو واری آئی آمنہ دے لال دی، عرض کی تھی جبرائیل نے، یا اللہ ہن تیرا حبیب جا رہے ہیں، انہوں کتنے معجزے دے رہے ہیں؟ فرمایا جبرائیل رجسٹرڈ بند کر دے، یار نہ لکھا ہی کوئی نہیں۔ ہر نبی معجزہ لے کے آیا، میرا نبی سر دے وال شریف تو لے کے پیر دے ناخن شریف تک سراپا معجزہ بن کے آیا۔ کسے نبی دے ہاتھ معجزہ، کسے نبی دی آنکھ معجزہ، کسے نبی دا بولنا معجزہ، کسے نبی دا سا معجزہ، پر تیرے تے میرے نبی دی ہر ادا معجزہ۔ اللہ نے محبوب دی ہر ادا نوی معجزہ بنایا۔ حضور دا بولنا معجزہ ہے، چلنا معجزہ ہے، بیٹھنا معجزہ ہے، انداز گفتگو معجزہ ہے، میرے نبی دا سونا معجزہ ہے، میرے نبی دا چہرہ معجزہ ہے۔ حضور نو اللہ نے سراپا ہی معجزہ بنایا ہے۔ کبھی مجنو بن کے پھرا کوہ صحرا، کبھی لیلہ دل ربا بن کے آیا، کبھی شکل عیسیٰ، کبھی شکل موسیٰ، کبھی یوسف مہلکہ بن کے آیا۔ بڑے گل کھلے تھے مگر اس چمن میں آئی بہار جب مصطفیٰ بن کے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیاں دے الگ الگ جڑے کمالات سن، انہاں سارے انہوں کٹھا کر کے ذات مصطفیٰ وچ رکھ چھڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ ہے، آپ دی قوم نے مطالبہ کیتا پانی دیو، فن فجرت من حسنت عشرت عینا قد علما کل اناس مشربہم۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے اپنا سوٹا پتھر تے ماریا، اس سوٹے وجن دی برکت نال اللہ پتھر وچوں 12 چشمے پانی دے جاری فرما دے۔
وہ 12 چشمے جاری کیوں ہونے تے حکمت سی کہ آپ دی قوم دے قبیلے 12 سن کنے 12 سن انہاں مطالبہ کیتا بڑی ضدی جی قوم سی کہن لگے سا ایک چشمے تو پانی نہیں پینا ساڈا جی میں قبیلے وکھرن ہر قبیلے دا چشمہ وکھرا دیو تا کر کے آپ نے پتھر وچوں 12 چشمے جاری فرمائے ایک انگریز ہویا ہے وہ آدھا ہے میں پوری کائنات دی ریسرچ کی تھی میں لیڈر چنے ہر مذہب دے ہر قوم دے میں سارے کائنات دے وچوں 3000 بندیاں دا انتخاب کیتا ہے پھر میں انہاں 3000 دے وچوں ریسرچ کر کے جڑے انہاں ساریاں تو اتے آئے میں 1000 بندہ چنے پھر میں انہاں 1000 تے ریسرچ کیتی ہے اس 1000 دے وچ بھی سب تو اتے جڑا آیا ہے وہ مسلمانہ دا نبی سبحان اللہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جدوں اس انگریز نے گل لکھی انہوں خط آئے کہ توں اگر نہ ہی لینا سی تے نوح علیہ السلام دا لیندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا لیندہ تو مسلمانہ دا ہی نبی دا نا سب تو تے کیوں رکھیا وہ انگریز آدھا ہے میں نو ایک خط آئے اگر میں ایک دا جواب دے ماں تے میری پوری زندگی لنگ جیسی پوری دنیا چو انہیں خط آئے میرے مذہب والے آندے ویسے بھی الگ لوگ آندے بھی آدھا میں اخبار تے بیان دے رہے ہیں جنہوں تکلیف ہے وہ میرا بیان پڑھ لے توجہ ہے جنہوں میرے اس گل تے اعتراض ہے کہ میں مسلمانہ دے نبی نو سب تو افضل کیوں مننا میرا وہ بیان پڑھ لے وہ دے اعتراض دا جواب ہے انہیں آکھا جنہاں لوگوں نے میں نو مشورہ دیتا ہے کہ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام دا نال ہے آدھا میں کی میں لے دیندہ جدو نوح علیہ السلام نے قوم نو آکھیا طوفان آنا ہے میں کشتی تیار کیتی ہے جڑا بچنا چاہتا ہے کشتی سوار ہو جاوے حضرت نوح علیہ السلام تے ایمان رکھن والی ایک بی بی سی انہیں آکھیا یا نبی اللہ میں اپنی کلی چ بیٹھی ہاں جس وقت اللہ دی طرف عذاب آوے مینوں نال لے لیا جے بلا لیا جے سارے دا جوڑا جوڑا نوح علیہ السلام نے کشتی سوار کر لیا لیکن ذہن شریف چوں اس بی بی دا خیال نکل گیا آپ دی کشتی طوفان آیا کشتی جودی پہاڑ نہ لگی طوفان ٹل گیا واپس آ گئی جدو آپ واپس آئیں تو ذہن چ خیال آیا کہ میں نے تو بی بی نے آکھیا سی میں اپنی کلی چ بیٹھی ہوں میں لے لمی حضرت نوح علیہ السلام دوڑ کے گئے جدو اس کلی تے پہنچے مائی صحیح سلامت موجود بی بی صحیح سلامت موجود ہے تو یا نوح علیہ السلام نے ویکھا تو کہنے لگی یا نبی اللہ عذاب آ گیا ہے آپ نے فرمایا بی بی ہوتے آ کے بھی ٹر گیا انہوں پتہ ہی نہیں اللہ نے محفوظ رکھی کیونکہ ایمان علی سی نا انہوں انگریز آدھا ہے میں کیویں نبی نوح علیہ السلام نہ نہ لیندہ وہ آؤ اپنی امت دی ایک بی بی نو ذہن چ نہ رکھ سکے تو میں مسلمانہ دے نبی دی تاریخ پڑھی ہے ساری دنیا تھلے معراج دی رات صرف رب دے سامنے محبوب سی اس وقت بھی نبی آکھیا یا اللہ میری امت نو بخش دے بھی ساری کائنات نو تھلے چھڑ کے بھی محبوب اس وقت بھی اپنی امت نو نہ بھولیا وہ جڑا اینی اچھی شان تے جا کے بھی امت نو یاد رکھدا ہے او دا نام سب تو پہلے ہی آنا چاہیے اگلی گل وہ دا جنہ میں نو آکھیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا نام لے دے میں کی میں لے دیندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے پانی منگیا ہے ہر قبیلے نے آکھیا سانو ساڈا چشمہ وکھرے دے اسا ایک جگہ تو نہیں پینا موسیٰ علیہ السلام نو 12 چشمے جاری کرنے پہ تو کہ میں مسلمانہ دے نبی نو ویکھیا ہے آب زمزم دا خوہ ایک کے ساری امت کٹھی کر چھوڑی سی آب زمزم دا کنواں ایک کے ساری امت کٹھی کر چھوڑی سو تو انہیں کہا جیڑا نبی ایک کلیم دی شان ہے تو انہوں قوم نو 12 چشمے دینے پہ پر حبیب اللہ دا مقام اس تو بلند ہے کیوں ایک چشمے تے ساری امت جیڑا کٹھی کر دے وے او دا نا سب تو پہلے ہی بڑھنا ہے آ کر کے کہ ہندو ہے انڈیا دا نہ ہے او دا کال کا پرشاد وہ آدھا گر شمس و قمر کو
کوئی زمین پر بھی بلا لے، افلاک کے تاروں کو دامن میں چھپا لے، افلاک کے تاروں کو ہاتھوں پہ اٹھا لے، دولت دارین یعنی دوواں جہانہ دی دولت دارین کو دامن میں چھپا لے، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، تو وہ نالائن محمد کو سینے سے لگا لے۔ او دی برادری کہنے لگی کال کا اگر تو نہ لینا سی اپنے کسے گرو گنڈال نہ لینا، تو مسلمانہ دے نبی دا نا کیوں لیا؟ او تے اگے سانو نہیں کھلومن دیں دے، تو تعریف ہونا دے نبی دی پیا کرنا ہے۔ کال کا اپنی برادری اپنے ہم عقیدہ لوگوں نو جواب دیں دے آندہ ہے، آدھا ہو جائے کسی سے پیار اس پر کوئی چارہ تو نہیں، مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ اللہ نے میرے محبوب نو سراج منیرہ بنایا ہے۔ اللہ فرماندہ میں محبوب نو چمکدہ آفتاب بنایا ہے، سورج پوری آب و تاب نال چڑھے ہوئے، باہمیں کوئی مخالف بھی ہوئے نا پر روشنی مننی پہندی، روشنی مننی پہندی۔ میرے نبی دی سیرت و کردار ہی ایسا ہے کہ باہمیں کسے کلمہ نہیں بھی پڑھیا پر اندروں جان دن ہے سچا رسول، ہے اللہ دا سچا رسول۔ تو عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے ہر نبی دے معجزیاں دی تعداد رکھی ہے، محبوب نو سراپا ہی معجزہ بڑھائے۔ تا کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الناس قد جاکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ فرمایا اے لوگو اتھے رب ایمان والیاں دی گل نہیں کی دی، اپنی توحید دا اعلان کیتا تے مخاطب ایمان والیاں نو کیتا، نماز دی گل کیتی تے مخاطب ایمان والیاں نو کیتا، لیکن جدو محبوب دی رسالت دی گل کیتی ہے اتھے الناس فرمایا اے لوگو، کیونکہ اگر ایمان والا آکھدا تے صرف مومن ہی مخاطب ہونے زن۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو، لوگوں میں یہودی بھی آگئے، عیسائی بھی آگئے، سکھ ہندو ہر مذہب والا آگیا، رب کائنات نے سارے انہوں مخاطب پر کر کے فرمایا قد جاکم برہان من ربکم، تحقیق تواڈے والائی میں رب دی طرفوں دلیل آئی تا کر کے ساڑھے صوفیاء نے لکھیا ہے ذات مصطفیٰ سی بے مثال، اگر میرا نبی کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتا، نہ پتھراں نو کلمے پڑھا کے دکھاتا، نہ درختاں نو قدماں میں چلیا کے دکھاتا، نہ سورج چند تارے توڑ کے دکھاتا، کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتا، مصطفیٰ دی ذات ہی ایسی بے مثال ہے، حضور دا چہرہ ہی رب دی توحید دے دلیل سی، نبی پاک دا چہرہ ہی دلیل ہے۔ کر کے اللہ نے فرمایا دلیل آئیے۔ ابو جہل آیا آگے کہنے لگا یا نبی اللہ درخت اگر تیرے کہن پہ آ جاوے نا تو میں کلمہ پڑھ لے سو، اور امام الانبیاء دی شان میں حضور نے فرمایا چاچا انہیں آ جانا تو کوئی نہیں مننا، انہیں آ جانا پر تو، کیونکہ زید دا کوئی علاج کسے مذہب دا ہوئے، علم والا ہوئے، شعور والا ہوئے، گل نو سمجھن والا ہوئے، ہٹ دھرم نہ ہوئے، ساڈے کو لیا ہوا سانو مطمئن کر لیں، زدی ہوئے ساڈا آپ دا بریلویاں دا کوئی بابا ہوئے اڑ جاوے اسی انہوں نہیں منا سکتے، زد دا کوئی علاج۔ ابو جہل جاندا سی یہ سچا رسول ہے، لیکن زد نے چدراہٹ نے انہوں فرعون بنا چھڑیا، تاں کر کے حضور نے فرمایا میری امت دا فرعون ابو جہل، کیونکہ امت دو قسم دی نا، ایک امت دعوت ہوندی، ایک امت اجابت ہوندی۔ امت دعوت سارے ہی ہے کیونکہ حضور دی دعوت عام ہے سارے واسطے، اجابت ہو بن سی جنہ قبول کر لی۔ ہن انہوں چدراہٹ نے منن نہیں دیتا، ورنہ جیڑا ایک ہی نال ویکھی کھڑا ہے بھی درخت نو اشارہ کرتا ٹر کے قدمہ جا جاتا ہے۔ تا کر کے حضرت ابو لیلہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ دن میں نبی پاک دے نال سفر تے سا، مسند احمد بن حنبل دی روایت ہے،
آدھے ایک جگہ جنگل چ گئے ہاں، نبی پاک آرام کرن لگ گئے، لیکن میں جاگ رہا. آدھے میں ایک عجیب منظر ویکھیا. کی ویکھیا؟ جدو حضور آرام پہ کر دیں سامنے ایک درخت سی، انہیں یکدم اپنی جڑاں پٹ لیا. جڑاں پٹیاں نو حضور ال ٹر پہ. آپ فرماندن میں ڈر گیا. یہ کی بنے؟ کیونکہ میری اکھاں نے یہ منظر پہلی باری ویکھیا ہے. وہ آیا درخت حضور دے قریب، اتے جھکیا ہے، تھوڑی دیر تو بعد واپس ہٹ کے اپنی جگہ تے جا کے لگ گیا. فرماندن میں کمبی جا رہا ہوں. حضور علیہ السلام بیدار ہوئے. میں کم دے عرض کیتی حضور میں اے ماجرہ ویکھیا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا ابو لیلہ گھبرا نہ. جدوں میں اتھے آ کے آرام کیتا ہے، اس درخت نے اللہ نو عرض کیتی ہے یا اللہ تیرا محبوب آیا ہے سلام نہ کر رہا. تیرا محبوب آیا سلام نہ کر رہا. انہیں اللہ تو اجازت منگی ہے، رب نے دتی. اے آیا ہے تو میں نے سلام کر گیا ہے. ہون نبی کر دے آرام پہن، درخت دی اجازت منگنا بھی جان دے پہن. بولو بولو. درخت دا اجازت منگنا بھی جان دے پہن، او دا آنا تے سلام کرنا بھی جان دے پہن. جیڑا نبی ستے ہیں او دی ساری کہانی نو جان دے، کیونکہ نبی دا دل ہمیشہ بیدار ہوں. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا تفسیر کبیر جدو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی روح مبارک نو لے کے اللہ کو گین تیارز کیتی ہے یا اللہ ایڈی اللہ روح ہے یہ دے ہون رکھن دی جگہ بھی تے دے مقام دے مطابق ہوئے. کتھے رکھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیڑے جسم چلے اندھی ہے اتھے ہی رکھ دے. تا کر کے ساڈا کیتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تجھے جو نجدی گندہ ہے واللہ، گندہ ہے واللہ. غلاظت کا یہ تو بلندہ ہے واللہ. تجھے مردہ کہے خود مردہ ہے واللہ. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. انہوں درخت آیا ہے، انہیں آ کے حضور نو سلام کیتا ہے. کی کیتا ہے؟ اچھا بولو. میں نے ایک کہا تھا تُسی کھلو کے سلام کیوں کر دے ہو؟ میں کہا درخت کڑا لمحے ہو کے کیتا ہے. اچھا بولو. انہیں بھی تو کھلو کے کیتا ہے. عزیزان گرامی لیکن میں کی کرا اکثر آدھا ہونا لنگ گئی رت گلاباں والی پھٹے آن دھتورے چنگی چپ شریفہ کی تھی بھونکن پہ کتورے جنہ دی کوئی اوقات نہیں کوئی حیثیت نہیں جنہ نو گھروں سالن بھی دوئی واری ڈوئی مار کے لبے اٹھ کے کدی نبی دے علم دے اعتراض کدی حضور دے اختیار دے اعتراض کدی نبی پاک دی نورانیت علی شان دے اعتراض کر دے. میں کیا چھلے ہو کڑی ذات دے اعتراض کر دے ہو. اللہ فرماندہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اے قرآن ہر ریب تو پاکے، قرآن ہر ریب تو پاکے. جس ہستی دے نازل ہوئے ہیں وہ ہر عیب تو پاکے، وہ ہر عیب تو پاکے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہ تے نکتہ نہیں آمن دیتا، نہ نکتہ ہو سی تو نہ کوئی کمینہ نکتہ چینی کرے سی. اچھا بولو سبحان. عزیزان گرامی اور اللہ رب العالمین موجزے علی طاقت نبی دے وچ رکھ دائے. جدوں کوئی مطالبہ کرے وہ یہ نہیں آدھا رک جا میں رب تو پوچھ لوا. نا مطالبہ جدوں کردہ ہے فوراً اگلے لمحے نبی دا مطالبہ پورا کر چھڑ دا. ایک مولوی صاحب نو میں سوال کیتا میں کہ یار تو ساہ دے ہو پنجہ چیزاں دے علم صرف اللہ کو لے. ماں دے پیٹ چ کی ہے، بارش کدوں پینی، مرنا کدوں ہے، سورۃ لقمان دی آخری آیت. آدھا جی بالکل. میں کہ پکی گل ہے؟ آدھا پکی گل ہے. میں کہ حضور علیہ السلام دی حدیث ہے جدو ماں دے پیٹ چ حمل ہوندا ہے 4 مہینے دا پورا ہوئے اللہ ایک فرشتہ بھیجدا ہے وہ آ کے لکھ جاندا ہے اینو رزق کنا ملنا ہے.
इनू रिज़्क कितना मिलना है, इहदी जिंदगी कितनी है, इन्हें मरना कदों है, ये बदबख्त या खुशबख्त है, ये लिख जाता है। मैं क्या हदीस है कि है, मैं क्या मुड़ अल्लाह ताला भी मैं पंजा इलम है ही मेरे को, तो ये सारा इलम फरिश्ते नूं किवें आ गया? उच्चा बोलो ये समझ है भी इधरों तो रब आदा पंजा चीज़ों का इल्म मेरे को इहो आयतां पढ़ के तुसां बंदियां नूं गुमराह करदे हो। मैं क्या मौलवी जी मुड़ देखो शायद हदीस ज़ईफ होवे, आदा नहीं हदीस भी सही है, पढ़ाई भी इन्हां दे मदरसियां जांदी, मिशकात दी हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ दे विच भी है। मैं क्या जनाब फरिश्ते नूं कौन इल्म दिंदा है भी इन्हें कदों मरना है? फरिश्ता जानदा भी इन्हें कदों मरना है। अच्छा फरिश्ता जानदा है तो जिहदे सदके फरिश्तियां नूं शान मिली वो महबूब नहीं जानदा। कायनात है जिन्हों जो मकाम मिले है मुस्तफा दे कदमां दा सदका मिले, हजूर दे कदमां दा। मौला अली सरकार बैठे सुक्के टुक्कर चबा रहे सन, वो भी जोर ला रहे सन, चबाए नहीं सी जा रहे। किसी आख्या या अली अज सुक्के टुक्कर नहीं चबा पे होंदे तो उत्थे खैबर दा बूहा सटे जिन्हों 40 बंदे खुलेंदे थे, वो लब्भा नहीं ते हुण सुक्के टुकड़े ते इन्ना जोर। मौला अली सरकार ने फरमाया ए गौर कर, जदों अली खैबर दा बूहा सटिया सी वो ताकत अली दी नहीं सी, पिछों हाथ मुस्तफा दा सी, पिछों हाथ मुस्तफा दा सी, वो ताकत मुस्तफा दी सी। तो सजनों पता चलिया अपने आप कोई भी कुछ नहीं, जो कुछ भी कोई बने मुहम्मद के कदमां दा सदका बने। हजूर दे कदमां दा सदका बने। ता करके मेरा ताजदार गोलड़ा फरमांदा है उस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। वो सारिया शाना निकलियां इत्थों। ता करके असां साडे सुन्नियां दा अकीदा है कोई सहाबा दा ठेकेदार बनता, कोई अहले बैत दा बनता है। असां ने ना गल सारी सरकार दी, गल सारी सरकार दी है। ये ना होंदा ते ना सहाबा सी ना अहले बैत सी। इन्हां नूं जो शान मिली है मुस्तफा दे कदमां दी बरकत नाल मिली है। पहले नबी पहले मुस्तफा दी जात है, बाकी उस तो बाद जेड़ी जेड़ी हस्ती दी उहदे नाल निस्बत है वो साडे सिर दा ताज। उच्चा बोलो असां अहले बैत नूं इंज गुलब नाल बयान नहीं करना कि नबी दे जा बराबर खिलारीए। अजकल तुहाडे खतीब पीर जाहिल नकीब नात खान काम कर रहे हैं, इस तरह गुलब करना, हाथ तो टपा छड़ना। जिवें अजकल काम शेर चलिया फिरदा है, मां आसरा नबी दी आसरा है मां हुसैन दी, ये गलत और जाहिलाना है। नबी दा आसरा कोई नहीं, सब दा आसरा मुहम्मद है। सब दा आसरा मुस्तफा दी जात है, हजूर दा आसरा कोई नहीं। लिहाजा इस तरह ये पुट्ठी मुहब्बत दी रील नहीं चलनी चाहिए। शरीय जेड़ी मुहब्बत शरीयत दे दायरे और तकाजे विच होवे वो बारगाह रिसालत विच कबूल हुंदी, ते जेड़ी मुहब्बत शरीयत दा दायरा और तकाजा तजावुज करे वो गुलब बनता है। ईसाइयां एवें गुलब तो कीता सी ते जा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नु खुदा दा पुत्र आख्या ते रब आख्या काफिरन बेईमान। ए ओ गल करदे न जेड़ी रब नहीं कीती। अल्लाह ते बोहतान बनदे न, अल्लाह दी जात ते बोहतान बनदे न। वो भी मुहब्बत जा बर्बाद होए, उन्हां मुहब्बत गुलब कीता। हद तो वड्डे हद तो जदों वधे बंदा उदों ही बर्बाद होंदा ही। असा हद तो वधना नहीं, असा सहाबा अहले बैत नाल मुहब्बत उवें करनी है जिवें रब दा कुरान आता है, मुहम्मद दा फरमान आता है ते हर जमाने दे वली ने कीती है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं क्या मौलवी जी हूँ यदा की मतलब बन सी? अगुआ दा यार रखे दा मतलब है बन सी रब दिता है तां इनू आया है।
تو میں کہا اساں میں ایو آنے نبی کل جنہ علم سارا رب دا دیتا ہے. سبحان اللہ. فرق کیڑا ہوگا؟ جے اتنے فرشتے نو دے تو شرک نہیں تے نبی نو دے تو شرک ہو جاتا ہے. ایک عجیب معمہ ساڈی سمجھ نہیں آیا. اکثر کل پرسوں رات ٹوبے وچ میں نے سوال ہویا ہے کہ جو لوگ قرآن دی آیت پڑھ دیں لستکثرت من الخیر قل لا اعلم الغیب لستکثرت من الخیر، اے محبوب فرما دے اگر میرے کل علم غیب ہوندا لستکثرت من الخیر، میں چوکی ساری خیر کٹھی کر لینی سی. پھر اے نبی تا کہہ رہا میرے کل علم غیب جے ہوندا تے میں خیر اکٹھی کر لینی سی. تے تسی کیویں آدے ہو ہے؟ میں کہ انہاں ایک آیت پڑھی ہے دوئی میں سنا دینا. رب دا عالم الغیب فلا یظہر ولا غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ فرماندہ علم غیب میرا خاص ہے، میں کسی نو دیندہ نہیں. الا من ارتضی من رسول، مگر چون لینا اپنے رسولہ میں چون جنو جب عطا کر دے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اوتھے جڑی رب نفی کروائیے او ذاتی علم دی کروائیے. نبی ایتھے اے دسنا چاہتا ہے میرے کول جتنا علم ذاتی نہیں رب دا دیتا ہے. اگلی گل کراں اے دا جواب امام ساوی مالکی رحمت اللہ علیہ چروکنا دے گئے. اساں کون جواب دے منا لے؟ امام ساوی مالکی بڑی دیر پہلے اس آیت دا جواب دے گئے. وہ فرماندے لوگو اس آیت تو نہ سمجھا جے کہ نبی کل علم کوئی نہیں. ایک علم ہوندہ ہے تحت القدرت، علم ہوندہ ہے لیکن اللہ دی قدرت دے تابع ہوندہ ہے. جتھے رب آکھے اوتھے ظاہر کرنا ہے، جتھے انہیں روک دینا ہے. ہومن دے باوجود بھی نبی روک جاندہ ہے، ظاہر نہیں کردا. صرف ظاہر نہ کرنا ہو رہے، نفی کرنا ہو رہے. مثال دے طور دے پولیس والے نال اکثر جلوس دے وچ عوام دی مٹ بھیڑ ہو جاندی. انہاں کول بندوق بھی ہوندی وچ گولی بھی، لیکن چلاوندے کیوں نہیں؟ وہ آدن اساں آرڈر دے پابند ہاں. ہن اے مطلب نہیں انہاں کول گولی نہیں یا بندوق نہیں یا وہ چلاونی جاندے نہیں، لیکن صرف وہ آرڈر دے پابند ہوندے. اے ایک نامراد پولیس والا او تے آرڈر دا پابند ہوئے تے اللہ دا نبی کسے دے آرڈر دا پابند نہیں ہوندا. اللہ دے نبی کو علم ہوندہ ہے لیکن ما تحت القدرت ہوندہ ہے. رب دے نبی دا علم رب دی قدرت دے تابع ہوندہ ہے. جدو رب آدھا ہے وہ تو نبی ظاہر کر دیندہ ہے، جدو آدھا ہے خاموش ہو جا چپ کر جاندہ ہے. کیونکہ رب دا قرآن آدھا ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا واحی یوحا. نبی اپنی خواہش نال نہیں بولدا، جدو بولدا ہے اللہ دے حکم نال بولدا ہے. اللہ دے حکم نال بولدا ہے. تو عزیزان گرامی اوتھے وہ گل ہے ذاتی اور عطائی دا فرق ہے. اور علم ہوندہ ہے لیکن اللہ دے نبی دا علم رب دی قدرت دے تابع ہوندہ ہے. بعض بندے اعتراض کر دیں جو نبی کو علم ہوندہ تے مائی عائشہ صدیقہ دا ہار جو گم ہویا ہے پھر دسیا کہ انہی صحابہ لب دے رہے. میں کہا جڑا نتیجہ تو اخذ کیتا ہے کیا صدیق اکبر نے بھی یوں کیتا سی؟ فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی انہوں سارے ہیں آکھیا سی کہ نبی کو علم نہیں تاں پہ لبنے ہیں. ہار گم ہویا. میں کہا مولوی جی ہمیں تیز نہ بنیا کر. ہار گم ہویا، حضور نے فرمایا لبو. صحابہ لب دے رہے، لب دیاں دیر ہو گئی، نماز دا وقت ہویا. صحابی آیا کیا سونیا وضو کی میں کریے. نبی تے واحی دی کیفیت تاری ہوئی. اللہ قرآن اج فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ. جدوں پانی نہ لبے پاک مٹی نال تیمم کر لو. ان صحابہ کی آکھیا؟ انہاں کیا شکر آل صدیق دا عائشہ دے ہار دے صدقے اللہ سانو تیمم عطا کر چھڑے ہے. انہاں اے نہیں آکھیا نبی نو علم نہیں. ہن اوتھے نبی جاندہ ہے سی ہار لیکن رب فرمایا خاموش رہے. حکمت کی سی تیمم دی آسانی دینی سی. تیمم دی
آسانی دینی سی ہن اینیاں اونٹنیاں بیٹھیاں حضور آدھے انہوں اٹھاؤ نا حضور نے فرمایا اس اونٹنی نوں اٹھاؤ تھلوں جڑی دھوڑ نکل سی اس مٹی نال جا کے تیمم کرو اوہی اونٹنی اٹھائیے یا اونٹنی اٹھائیے تھلو ہار بھی نکل آئے دویاں اونٹنیاں کیوں نبی نہیں اٹھوائیاں وہ اٹھوائی جدے تھلے ہار سی نبی پہلے خاموش رہا رب دا حکم سی تیمم دی آسانی ملنی سی امت نو تے بعد وہ اٹھنی اٹھوا کے نبی دس چھڑے ہے کوئی نتیجہ اے نہ کڈیا جے کہ میں جاندہ نہیں میں جاندہ سا ہارے تھے تاں تے انہوں اٹھوایا ہے عزیزان گرامی نبی اگر کسی مقام تے چپ کر جاوے تو دا مطلب یہ نہیں ہوندہ علم نہیں مطلب ہوتے کوئی نہ کوئی حکمت ہوندی کوئی نہ کوئی حکمت ہوندی ہے راز ہوندہ ہے ہون اللہ عالم الغیب ہے یا نہیں یہ تو یقین سارے ہمیں رب تو کچھ لوگ سکتی اٹھا قرآن جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی تور تے گئن رب فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ موسیٰ تیرے سجے ہاتھ کیے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ رب نو موسیٰ دے سکیا سی سجے ہاتھ کیوں نہیں دسیا فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ موسیٰ تیرے سجے ہاتھ کیے اللہ کو حضرت موسیٰ بھی یہ نہیں آکھیا یا اللہ تینوں یہ نہیں دستا پہ کیے نا فرمایا قال ہی عصایا یا اللہ یہ میرا سوٹا ہے یہ میرا سوٹا ہے اگلی گل موسیٰ نبی کی تھی بے ادنا ہون اللہ تے یہ پوچھیا سی بھی یہ کیے تے اگو آپ نے او دی صفتہ بھی بیان کر چھڑی عرض کی تھی سونے آئے میرا سوٹا ہے اے دنال درختاں تو پتے جھاڑ کے بکریاں نو پونا تے جے کوئی بکری تانگ کرے تے اس سے سوٹے نال سدھا بھی جدوں دی ساڈی قوم ہوئی ہے نا مٹھے مولوی سنن والی مولوی جی میٹھا میٹھا بولو میں کہا جدو شوگر ہوئی ہوئے نا تے انہوں چینی دی فضیلت دسنی کسے بے وقوف حق حکیم دا کم میں انہوں چینی تو بچاؤنا پہندہ ہے میں کہا ہونے ایمان نو شوگر ہوئی پئیے ایسا مٹھی مٹھی کریے نا ہونے سوٹے دی لوڑے بولو میں اگلے دن اپنے پینڈ چیا گیا میں کہا اے جڑے میں نو مشورہ دیں دے استاد جی ہاتھ تھولا رکھو جدو تو اڈی فصل نو سنڈی لگے آج تو بات تو ہاتھ تھولا رکھنا سپرے نہیں کرنی بولو سپرے نہیں کرنی وچو ایک تیز یا نہیں جی جے سپرے نہ کیتی تے فصل خراب ہو سی میں کہا جدو سنڈی لگے فصل نو انہوں سپرے کرنی پہندی تے فصل بچانی پہندی تے جدو ایمان نو سنڈی لگے تے چشتی نو بھی سپرے کرنی پہندی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد سیدی مرشدی ہون سوٹا تے نبی موسیٰ بھی استعمال کیتا ہے اونا نرمی جتھے بکری اور اپنا ہوئی یہ کانڈے دیتا ہے تو دسیا سو یا اللہ جے بکری اور اپنا کرے ایسے سوٹے نال بولو سدھا بھی کر لینا کئیاں بندیاں دا علاج ہی سوٹا ہوندہ ہے کی ہوندہ ہے وہ کمی آدھن چھٹ جٹ بندے ڈنڈا پیرے بگڑیاں کئیاں نو نرمی علی زبان چنگی نہیں لگ دی موڑ جدو سنڈی ڈھیر ودے تے پھر سپری کرنی پہنی تاں کر کے 4 سال پہلے جدو میں نے ٹوبے جیل گیا لے گئے تقریر دا مسئلہ تھی تو میں نے ڈپٹی یاد آیا کہ تُسی بھی تے مولوی نہیں کھلون دے ہر بندے نو کافر 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 جتھے کوئی لگا ہے انہوں لگا ران دیو میں کہا سار معذرت کے ساتھ آج کے بعد میں تو نہیں بولوں گا لیکن آپ سے گزارش یہ ہے اگر یہ قاعدہ قانون ٹھیک ہے جتھے کوئی لگا ہے لگا ران دیو اے سارے قیدی چھاڑ دیو جتھے لگے انہوں لگے انہوں میں نے اگوا تھا چل مولوی تو مسیح آدھو ہم جیلے چی میلاد شروع کر دی اچھا بولو سبحان میں کہا بابا جی میں تے ایک سبق پڑھے ہیں میں منگتا تے بادے والی دا میں نو قطن ناکامی نہیں ہوندی آ خوش آمد دنیا داران دی میں تو صبح تے شامی نہیں ہوندی میں کھاواں اپنے آقا دا ونج گاواں جا کے غیران دا اس منہ تے مٹی آونی ہے میں تو نمک حرامی نہیں ہوندی
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ اے میرا سوٹا ہے ہن جڑی گل کرنا چاہندا سا ہن کوئی بے وقوف تے پرلے درجے دا جاہل بندہ ہو سی جڑا اس آیت تو اے نتیجہ اخذ کیتی بیٹھا ہوئے کہ نعوذ باللہ رب جاندا نہیں سی تا اے کر سکتے ہو نتیجہ رب پوچھیا کیوں ہے حکمت سی حکمت اے سی کہ میں پوچھا نبی دسے گا اپنے سوٹے دی شان بیان کر سی میں قرآن اتاراں گا تے دنیا دساں گا میرے نبیاں دے ہتھی سوٹا لگ جاوے او دیئے شان ہے تے نبیاں دی کی ہو سی سبحان اللہ ماشاءاللہ ہن اوتے حکمت سی تاں رب پوچھیا ہے تاں اللہ نے پوچھیا ہے تے جتھے نبی چپ کرے اوتھے بھی حکمت ہوندی اوتھے بھی تا کر کے مشکات شریف دی حدیث ہے لیلۃ التاریس آکھیا جاندا ہے نو امام الانبیاء ایک سفر تے سن دوران سفر ایک وادی وچ آرام کرن لگ گئے رات دے وقت فرمایا بلال سویرے فجر دی نماز ویلے اٹھا دیویں جدو حضور دے تن مبارک تے سورج پہ آئے نبی پاک بیدار ہوئے فرمایا بلال تینو آکھیا سی سویرے فجر دی نماز ویلے اٹھا دیویں عرض کی تھی یا رسول اللہ جڑے رب توانو سمایا ہے انہیں مینوں بھی سما دیتا ہوئے انہیں مینوں بھی سما دیتا ہے حضور نے فرمایا میرے صحابہ اٹھو نماز قضا کرنی اس وادی وچ نہیں کرنی یہ شیطان دی وادی ہن اتھوں اے نتیجہ کو اخذ کر لوے نبی نو پتہ نہیں سی نماز قضا ہو گئی اور جلیا اتھے رب سمایا ہے تاکہ نبی دی قضا ہوئے تے امت نو قضا نمازاں دے احکام دساں اتھے قضا کروائی گئی ہے اگر نبی دی قضا نہ ہوندی تے اپن نو قضاواں دا کیویں پتہ لگدا تا کر کے سجنا ہر حدیث نبی دی شان بیان کر دیے پر صرف پڑھن والی اکھ دا فرق ہے پڑھن والی اکھ دا فرق ہے کوئی جڑا ذہن یہ لے کے بیٹھا ہوئے بھی لبنا ہی عیب ہے اونوں جڑی شان ہے وہ بھی عیب لگدی شان بھی عیب لگدی ہے ہوندا نہیں گل صرف پڑھن دی اکھ دا فرق ہے مولانا سردار احمد محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ یہ فیصلہ آباد دے اندر دربار ہے انہاں دا ایک مناظرہ ہویا کسی جناب غیر مقلد نال موضوع سی علم غیب 3 دن تو بعد وقت رکھیا گیا جدو سردار صاحب سٹیج تے آئے آپ نے فرمایا میری عوام سنو مناظرہ تو میں کراں گا آیا مناظرہ ہی کرنا لیکن صرف ساڑھے دوواں دا ایک فرق ذہن چ رکھ لو 3 دن اے بھی قرآن پڑھدا رہا ہے حدیثاں پڑھدا رہا ہے 3 دن میں بھی قرآن پڑھدا رہا حدیثاں پڑھدا رہا ساڑھے دوواں دا فرق ہے میں ہر قرآن دی آیت وچوں ہر حدیث وچوں مصطفیٰ دا علم لبدا رہا اے نبی دی نفی لبدا رہا ہن آپے سوچ لا وفادار اے کہ میں بولو 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 فرمایا انہیں آپ پہ سمجھ جاؤ میں نبی دی شانہ لبدا رہا اے عیب لبدا رہے ہیں آپ پہ انداز اگر تو انہوں رب شعور دیتا ہے تے آپ پہ سمجھ جانا مصطفیٰ دا وفادار کون ہے وہ دے عیب لبدا رہے ہیں جنہوں رب بنایا ہی بے عیب ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے اجے یقین کری جو گل کیتی ہے جڑے اناندے سن نہ انہاں وی چھال ماری تے بابے والے پاسے آ گئے ایک کو گل وچ ساری کائی پلٹ چھوڑی تو عزیزان گرامی اللہ دا نبی اگر کسی مقام تے خاموش ہوئے
کدی یہ رزلٹ نہ کٹی نعوذ باللہ نبی جاندا نہیں نا اللہ دے نبی دا علم ہوندا ہے لیکن تحت القدرت ہوندا ہے اللہ دی قدرت دے تحت ہوندا ہے جدوں رب آکھدا ہے اودوں ظاہر کردا ہے جدوں رب منع کر دے نہیں کردا عزیزاں نے گرامی تاں کر کے جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو چیخے دے اندر سٹیا جا رہا سی حضرت جبرائیل آئے آ کے عرض کر دے یا ابراہیم اگر میرے لے کوئی حکم ہے دسو آپ فرمایا میں کیوں دساں میں رب بھی جانے جدے نا تے جانا پیا او جانے تے میں جانا جبرائیل کہنے لگا سونیا پھر رب نو عرض کر دے فرمایا کیوں کرا جانتا ہے رب جلیل کہ آگ میں جاتا ہے اس کا خلیل آپ فرمایا کیوں کرا انہوں پتہ نہیں وہ تھے امتحان سی وہ تھے امتحان سی جدو رب دا امتحان ہوئے او دو او دی رضا دے سامنے نبی ہوئے تے باہمیں ولی ہوئے سر سوٹ لینا او تے پھر اپنی شان نہیں وکھون دے ہوندی ہے وکھون دے نہیں تا کر کے عرفے کھڑی آدھا نہیں طاقت ہوندیاں زور نہ لایا بیٹھے من رضائیں دنیا تو پیاسے ٹور گئے دین دنی دے سائیں سارا کچھ ہومن دے باوجود زور نہیں لایا کیوں جدو ویکھیا تیری رضا دے وچ سونیا سارا سی تو عزیزاں نے گرامی معجزے دی قدرت طاقت اللہ نبی دی ذات دے وچ رکھدا ہے ذات دے وچ رکھدا ہے ایک دن ابو جہل پریشان بیٹھا سی ایک بی بی گزری کولوں کہن لگی مکے دا چودھری ہیں پریشانی کیڑی گل دی انہیں آکھیا میرے بھتیجے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے دن بدن دین ودہ جا رہا ہے بڑی کوشش کیتی رکاوٹاں ڈالن دی پر کامیاب نہیں ہو سکیاں ہوندہ کی میں علامہ اقبال آدھا ہے فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا انہیں آکھیا وہ لیٹی پھرتی سی کپڑے بچہ انہیں آکھیا کپڑے وچ بچہ ہے 3 دن دی عمر ہے میں جاننی ہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے میں انہوں ایویں لے جانی ہاں مسلمانہ دے نبی نو سوال کرنی ہاں اگر تا انہیں دس دیتا تے نبی یہ یہ دا مطلب ہے کافرہ بی بی بھی جان دی سی بھی نبی غیب دی گل دس دیں نبی آدھے ہی انہوں انجڑا غیب دسے تے جے نہ دس سکیا پھر وہ اپنے دعوے آپ ہی غلط ثابت ہو جاسی لہذا میں جانی ہوں ہوں اے جدو ٹری ابو جہل مگر بھی تماشا ویکھاں امام الانبیاء تجریب فرما حسن بی بی گئی کہنے لگی یا نبی اللہ میں سنیا تسا نبوت دا دعویٰ کیتا ہے فرمایا کہ اللہ دعویٰ ہی نہیں کیتا اللہ دا سچا رسول بن کے آیا وہ کہنے لگی گل لمبی چوڑی نہیں صرف یہ دس دیو میرے کپڑے وچ جڑا بچہ ہے اے بیٹی ہے یا بیٹا ہے میں تہاڈا کلمہ پڑھ لیتا میرے نبی مسکرا کے فرمایا بی بی میں دساں یا کپڑے والا دسے میں دساں یا کپڑے والا دسے حج حضور نے گل کی 3 دن دا بچہ بولیا آدھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ 3 دن دے بچے نے بول کے مصطفیٰ دی رسالت دی گواہی دیتی ہے انہیں اتھے ویک عورت سوال کیتا ہے نبی فوراً جواب دیتا ہے اے نہیں آکھیا پہلو میں رب تو پوچھ لما نانا کیوں آکھدا کیونکہ طاقت رب محمد دی ذات دے وچ رکھی سی اجازت لین دی لوڑ ہی نہیں تا کر کے کہا یہودی کہنے لگا کھجور لا دیو رات تو رات اگ پوے سویرے پھل چوک لوے میں نبی مان لے سو حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نال فرمایا چل جتھے آنا لانا سبحان اللہ اپنی زمین تے لے گیا آپ دے ہاتھ نال ٹویا کھٹیا سو نبی پاک نے وچ بی رکھ دیتا ہے حضور نے مٹی ہاتھ مبارک نال مٹی بند کر دیتی فرمایا ہن سویرے گل کریں گے
نبی سویرے جناب این نہ دھو کے حضور دے دروازے دے آؤ جی ہن راتی جدو گیا نا حجت اللہ للعالمین دے اندر یوسف بن اسماعیل نبھانی لکھ دیں ایڈا شیطان سی ادھروں بھی رکھوا آیا تے جدوں جا کے چار پائی تے لمبا ہویا نا تے دل وچ پھر خیال آیا او یار متا اوگ پون متا ایڈا کو بے ایمان آئی اندروں سارا پتا پر اڑ گیا اٹھیا تے جا کے بی کڈ لیا کڈ کے تے واپس آ گیا ہن انہوں پتہ بی تے میں کڈ آیا اگنا کی ہے سویرے تیار ہو کے جدو حضور دے کول گیا تے جاؤ چلیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال اس جگہ تے تشریف لے گئے کھجور دا درخت بھی موجود ہے پھل بھی چکیا ہویا وے پہلے تا دا کہ مربع میں دا ہے فرمایا تے جی چڑھ گیا اتے چڑھ کے تے کھجور لا کے تو ویکھی تے وچ گٹک کوئی نہ اڑ گیا آدھا جی جس مرضی علاقے دی کھجور منگواؤ ہر کھجور وچ گٹک ہوندی ہے اے دے وچ کوئی نہیں عیب لبھی کھڑی اے دے وچ کوئی نہیں آپ مسکرا کے فرمایا جے راتی کڈے نہ تے گٹک بھی ہوئے راتی کڈے نہ تے گٹک بھی ہوئے نام مرادہ کڈ کے تے تو لے گئے تے اور پوچھنا ہے گٹک کتھے اور نبی پاک دی کی گل کراؤ تے وراء الورا ہے مولا علی سرکار نے دعویٰ کیتا فرمایا میرے کل پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو ایک منافق سی او راج کھلو گیا ابھی تو علی گزر سی تو میں سوال کر سا جدو قریب حضرت علی گیا تو کہنے لگا علی تو دعویٰ کیتا 10 ہے درخت کھجورہ کنین آپ نظر ماری فرمایا 313 313 آپ ایک گل کر کے چلے گئے او مگرو چڑھ گیا لا لا کے ساریاں تلے سٹیاں سارا دن شودہ لگا رہا بھوک نہ مویا محنت کر کے جدو گنیاں پوریاں 313 ہن دا پیا مارے ایک چاہ کے کھا لی کپڑے چ ولیٹ کے حضرت علی کو آ گیا آدھا جی تسی آکھے 313 نے 312 نکلیاں آپ ڈیڑھ تے ہاتھ ماریا کھجور کٹ کے باہر فرمایا پوری ہو گئی چل ہن چاہ بسترا تے پھر پینڈ پہ نکل تیرا بیڑا کر یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا علامہ اقبال جیسا پڑھیا لکھیا بندہ بھی بولیا آدھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساکی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو جب بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کو استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے وہ اقبال آدھا کائنات دا وجود قائم ہے حضور دا نام دا صدقہ تو عزیزان گرامی یہ تو شان خدمتگاروں کی ہے مصطفیٰ کے شان علم کا اندازہ کون کر سکتا ہے تو عزیزان گرامی اسی طرح حضرت علی پاک دے بارے ہوندہ ہے آپ نے ممبر تے فرمایا میرے کل پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو ایک بندہ 8 دن لا کے مسئلہ سوچتا رہا بھی کوئی ایسی اڑامنی پاواں علی جواب نہ دے سکے ہنو کیویں نہ جواب دے سکے جنہوں باب مدینۃ العلم خود مصطفیٰ کیا ہوئے توجہ ہے جی ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ یزیدی ہیں میں کہا پترا تو اس جی میں شان علی سے بیان کر سکتے ہیں تیرا ابا بھی بیان نہیں کر سکتے سانو یزیدی ہے نا صرف اسا تو اڈے طرح ہاتھ تو ودے نہیں اسا اونا مننے ہیں جنہ رسول منوایا ہے حضرت علی سرکار نے فرمایا میرے کو پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو وہ 8 دن لا کے مسئلہ سوچتا رہا 8ویں دن جمعے تے آ کھڑا ہو گیا کہنے لگا جی بکری تے کتے دے ملاپ نال بچہ پیدا ہویا ہے شکل دونوں نہ رل دی کھاونا حلال ہے یا حرام ہے مولا علی فرمایا انہوں پٹھے پا کھا لوے تے حلال ہے نہ کھاوے تا حرام ہے انہوں بے ایمان منافق ہو سکے جی کئی باری پائن کدی کھا لینا کدی نہیں کھاندا کدی کھا لینا کدی نہیں کھاندا آپ فرمایا انج کر انہوں پانی پا
بکری طرح پیوے تے حلال ہی، کتے طرح چٹ کے پیوے تے حرام۔ اللہ اکبر او سکا جی کئی باری پایا کدی کتے طرح پیندا کدی بکری طرح۔ مولا علی فرمایا ہن حضرت علی پاک سمجھ گیا بھی نام مراد اندرو کوڑ ہے، اندر کوڑ ہے۔ آپ فرمایا انج کر انہوں ذبح چکر، انتڑیاں نکلن تے حرام ہے، او جھڑی نکلے تے حلال ہے۔ ہن بیچارہ چپ کر گیا، یہ تو نہ ہی آکھ سکتا بھی کئی باری کیتا کدی او جھڑی نکلی کدی۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا جنہیں مصطفیٰ دے گودچ پل کے جوانی لئی ہوئے، اس علی دی شان ہے محمد مقام دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، سیدی مرشدی علماء اہل سنت عثمان علی چشتی صاحب۔ تا کر کے عزیزہ نے گرامی میں اکثر آدھا ہونا جے کر راز گلشن کو سمجھنا جے تا گل کو سمجھو کلی کو سمجھو، جے سدھ رادی تلاش ہوئے تا پیر کامل ولی کو سمجھو۔ ایک گل تو میری یاد رکھ لے، جے روز محشر نجات چاہنے تا بغض چھوڑو علی کو سمجھو۔ بغض چھوڑو علی کو سمجھو۔ علی نو مننا ہو رے، علی دی مننا ہو رے۔ صرف اسا علی نو ہی نہیں مندے، علی نو بھی مننے ہیں، علی دی بھی مننے ہیں۔ ہن تو ساکھ سو جی علی دی کیڑی؟ علی دی اے مننے ہیں جس ابو بکر نو علی امام مننے ہیں۔ سبحان اللہ، بولو بولو بولو۔ حضور نے فرمایا مرو ابا بکرن فلیسلی بالناس، جاؤ میرے ابو بکر سے کہہ دو مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے۔ تینو خیبر اچ نبی جھنڈا دندیاں علی نو ویکھیا ہے، لانتیا تینو مصلی دندیاں نہیں ویکھیا؟ جھنڈا جواناں نو دی ویندن، مصلی بزرگاں نو دی ویندن۔ حضور نے خیبر دے میدان اچ علی نو جھنڈا دیتا ہے، جوان سی۔ آخری وقت اچ مصلی صدیق نو دیتا ہے، بزرگ سی۔ تا کر کے مولا علی فرماندے ہیں جس صدیق نو نبی ساڑھے دین دا امام بنایا ہے، اسا انہوں اپنی دنیا دا امام نہیں بنایا۔ تو اسا صرف علی نو ہی نہیں مندے، علی نو بھی مننے ہیں، علی دی بھی مننے ہیں۔ جے نو علی اپنا امام مننے، ہن تو آپ چا فیصلہ کریا امام افضل ہوندہ ہے کہ مقتدی؟ بولو، کوئی تحقیقہ لمیاں چوڑیاں نہیں۔ میں ان کی تحقیقوں کو مروڑ کے ان کے بوتھے پہ مارتا ہوں۔ واہ ماشاءاللہ، جدو مسلح تے امام دے مگر کھلون دے کیا دیو؟ وہ افضل ہوندہ ہے کہ توڑے تو مفضول ہوندہ ہے؟ جدو علی صدیق دے مگر کھلون دے تے کیا دا سی؟ بولو بولو بولو، پیچھے سے اچھا علی امام مننے تو تم آکیں وہ یہ ہے جی، وہ یہ ہے جی، وہ یہ حدیث ہے جی، وہ یہ ہے، لہذا یہ ٹھیک ہے مانتے تو ہم بھی ہیں، لیکن افضل یہ ہے۔ میں کہا مولوی جی یہ تحقیق اپنے ابے نو جا سناؤ، سنیاں چے دیواہ کوئی نہیں، سنیاں دے وچے دیواہ، کیونکہ سانو تیرے رنگے جاہل دی تحقیق نہیں چاہی دی جڑا 5 روپیے تے تویز ویچ دو ہوئے انہوں تحقیق دار بن کھلوے۔ میں تیرے رنگے 100 محقق احمد رضا دی جتی تو مار دینا، تیری کی جرت ہے جتھے میرا امام بولے۔ یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوخیے تباہ رضا کی قسم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جے سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی؟ ایک کو گل ہے، کوئی لمبی چوڑی بات ہی نہیں۔ انہوں کوئی دسو بھی علی پاک نے صدیق نو امام منیا یا نہیں، یا ثابت کرو صدیق دے دور وچ علی گھر وچ نماز پڑھی مسجد نہیں گیا، یا ثابت کرو۔ تے جے گیا مسجد وچ پڑھی، مسجد وچ پڑھی صدیق دے پیچھے،
پھر وہ تو امام من نہیں کھلوتا، تیری تحقیق نو کی کراں؟ بولو 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 بولو۔ اردو کی 4 کتابیں پڑھ لینا، طارق جمیل کی تقریر کی نقل کر لینا، اس کو تحقیق نہیں کہتے۔ تحقیق اگر دیکھنی ہو تو میرے امام کا فتاوی رضویہ تحقیق کا وہ سمندر ہے، ایک ایک مسئلے پر سینکڑوں مصطفیٰ کے فرمان اکٹھے کر دیے ہیں۔ انہوں تحقیق کر دیں، اور میں نے پتا ہے جنہیں جنہیں تقریریں رٹی پھر دیں، تو میں آنا میں ساڑھا منہ نہ کھلایا جی، نہیں تو ساڑھا فیروز ہے نہیں تو نہ کھیڑنا نہ کھیڑن دینا۔ ہم قوت گویائی بھی رکھتے ہیں، بات کرنے کا ڈھنگ بھی رکھتے ہیں، دلائل بھی رکھتے ہیں۔ کیوں اسا دلائل کیوں نہ رکھیے؟ اسا کسے ایرے غیرے نتھو خیرے نو امام نہیں منیا، بریلوی دا تاجدار منیا ہے۔ سانو دلائل لبن دی لوڑ ہی نہیں پہندی، قسم خدا دی جڑا مسئلہ چکنے میرے امام نے دلائل دی لین نہ لا چھڑی ہیں، ایسا اور کتاب ملکا دا جائیے۔ تو امام علی کو مانتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، لیکن جس سے علی محبت رکھتا ہے، جس کو علی اپنا امام مانتا ہے، ہم اس صدیق و فاروق کو بھی اپنا امام مانتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نو ایسی دلیل بنا کے بھیجے ہے۔ حضور نے فرمایا میں دساں یا کپڑے والا دسے؟ 3 دن دا بچہ بولیا، ہن عقل تے نہیں مندی 3 دن دا بولے، لیکن جے سائیں ڈاڈے ہون تے بے زباناں نو نہیں بلا لیندا۔ تاں کر کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، میں امام الانبیاء دے نال ایک سفر دے اندر سا مشکات دی حدیث پاک، حضور نے فرمایا جابر اونا 2 درختاں نو جا کے کہ تانوں اللہ دا نبی پیا بلاوندا آوے، تانوں اللہ دا نبی پیا بلاوندا ہے۔ حضرت جابر گئے جا کے فرمایا او درختو تانوں اللہ دا نبی بلا رہے آوے۔ حضرت جابر فرماندے نے یا میں گل کیتی ہے، دوویں درختاں نے جڑاں پٹ لیاں، حضور دے قریب آ گئے، نبی پاک چل پین، درخت نال نال چل پین، حضور قضاء حاجت واسطے باہر تشریف لے گئے۔ درختاں نو فرمایا میرے آلے دوالے پردہ کر لو، نبی قضاء حاجت واسطے بیٹھے نے، درختاں نے مصطفیٰ دے آلے دوالے پردہ کر لیا وے۔ آپ نے جدو فارغ ہوئے درختاں نے حکم دیتا اپنی جگہ تے چلے گئے۔ اوہ نبی شان دا مالک گئی، درخت بھی جان دے نسائیں دی تابعداری کرنی ہے۔ حضرت جابر فرماندے درختاں نے حضور دے آلے دوالے پردہ کیا، پھر اپنی جگہ تے واپس بھی آ گئے۔ اور ایک صحابی یاد ہے، میں اس تلاش سے کہ نبی پاک سرکار جدو قضاء حاجت واسطے تشریف لے جاندے آپ دے جسم مبارک کی چیز خارج ہوندی۔ ایک دن حضور گئے جدو آپ فارغ ہو کے آگئے، میں اس جگہ تے جا کے ویکھیا ہے جڑے مٹی دے ڈھیلے نال حضور نے استنجا فرمایا سی، او دے وچوں کستوری دی خوشبو آ سبحان اللہ آدھی آ رہی۔ ہن جڑا دا نبی بھی بشر ہے تے میں بھی، اے دے بارے لکھیا ہوندا ہے خبردار مولوی صاحب تھوکیے مت۔ بولو ہسپتال لکھیا کہ نہیں؟ ایئرپورٹاں تے لکھیا ہے، انہاں کو لکھیا بھی پیر تے مولوی نے چھٹی ہے باقی نہ تھوکیا جی، لکھیا کہ نہیں؟ انہاں سارے نے کہا تھوکیے مت، کیوں؟ تمہاری تھوک میں بیماری ہے اور مصطفیٰ کے لام میں بھی شفا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تینو اگلے آکن پرا مولوی دا جڑا مرضی جبا کبا بیادن پرا ادھر تھوک چل گئے تے نبی دے لاب دی شان ہے۔ مولا علی دی اکھ تے لگے خیبر دے میدان درد ختم، غار صدیق دی ہڈی تے لگے سب دا زہر ختم۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ مرحبا سلامت۔ جابر والا واقعہ تو سنے ہو سی، حضور نے کی کیتا سی؟ ہانڈی تو برتن چوک کے تے لاب سٹیا سی، ایویں جڑا آدھا نبی میرے ورگا میں انہوں ایک کو مشورہ دے سام جدو گھر بیگم سالن پکائیں دی پہ وجہ کے برتن لاکھ کریں تھو جڑوئیاں مار مار گلیں تیرا سیر پولا نہ کیتا مراد نا مراد برابری کرنا شرم نہیں ہوں دی۔
تیری تھوک نو اگلے یا سٹا روٹی اگلے پرا چ رکھا بھی نام مراد کدے آ گیا. حضور علیہ السلام ہنڈیا دے وچ اپنا لاب سٹن 4 بندیاں دا کھانا 1400 کھاوے تے پھر پتہ لگیا محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں حقیقت میں خدا جانے. توجہ ہے جی. حضور حضرت بلال نے جو پہلی باری ملن بکریاں چار رہے سن، آپ نے فرمایا صدیق پوچھے اس غلام کو دودھ ہے؟ انہیں کہا جی ایک بکری ہے لیکن دودھ کوئی نہیں. حضور نے ہاتھ لایا ہے سکے تھنے چو دودھ. بولو بولو بولو. سکے تھنے چو دودھ دیاں نہراں چلیاں. ہن نبی سکے تھنا والی بکری نو ہاتھ لاوے تے تھنا چو دودھ دیاں نہراں چلا دے. تے میں کہا بزرگو تواڈی یہ شان ہے، مجھ دودھ دیندی پی ہوئے تساں کولو ٹپو اگلا ہی چاہ جن تے برابری نبی دی کرنے. شرم نہیں آئی. گل گئے گلشن گئے، جنگلی دھتورے رہ گئے، عقلاں والے چل بسے بے شعورے رہ گئے. تو نبی کی برابری تو بہت دور کی بات ہے. تو مصطفیٰ کے در کے غلام کے اس کے غلام کے اس کے غلام کے در کے کتے کی برابری نہیں کر سکتے. 1.25 لاکھ نبیاں وچ میرے نبی دی مثال کوئی نہیں. بولو بولو بولو. حضور دی مثال جدو نبیاں وچ کوئی نہیں. رائے وینڈ دی دال پی منا لیں کی میں اسی. توجہ ہے جی. عزیزان گرامی، محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں حقیقت میں خدا جانے. ان تو ظاہری جسم میں کہ نہ بھول کچھ بھی من کا تے لال بھی من کا، اکو رنگ دوہاں دا سراف گلوں جے مل پوائیے، فرق ہے لکھاں کوہاں دا. من کے تو دو میں ہیں، پتھر دو میں ہیں، لیکن جدو مول پوائی سو فرق نکلے گا. تو انہیں ناک بھی انہوں نے بھی 2 کن میرے بھی 2 کن، انہوں نے بھی 2 پیر میرے بھی 2 پیر، انہوں نے بھی شادیاں کیتیاں میں بھی شادیاں کیتیاں. ایک کو جے نہ ہوئے میں کہا مولوی جی ابو جہل دے بھی 2 کن تیرے بھی 2 کن، ابو جہل دے بھی 2 پیر تیرے بھی 2 پیر، ابو جہل بھی شادی کیتی تو بھی شادی کیتی. ادھر پہ انہوں نہیں رلدا. بولو 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 بولو. ادھر ربے نال جا کے رل کھاں، ادھر بڑا رلنا ہے. اوہ نبی صدیق اکبر نو آکھیا میری حقیقت علاوہ میرے رب تو علاوہ کوئی نہیں جاندا. جتے نال رہن والا صدیق مصطفیٰ دی حقیقت نو نہ پہنچ سکے، بعد چاہنے والا کیویں پہنچے. تو پتہ چلیا اللہ دے نبی دی شان بے مثلو بے مثال ہے. انہاں دی مثل 1.25 لاکھ نبیاں وچ کوئی نہیں. تا کر کے حضور فرماندے حسن یوسف میرے حسن دا ایک حصہ ہے، جے دے ایک حصے دا نام حسن یوسف ہے، مصطفیٰ دے حسن دا عالم کی حسن. اور سنو صحابہ کرام دے بارے ہوندہ ہے صرف 2 یا 3 صحابی سن جڑے مصطفیٰ پاک دا حلیہ بیان کر دے. باقی کوئی صحابی بیان نہیں کرتا سی. پوچھا گیا وجہ انہاں کہ کدی اکھ بھر کے ویکھیا ہی نہیں، اکھ بھر کے ویکھیا ہی نہیں. تے اللہ تعالیٰ نے محبوب دا حسن پورا کھولیا نہیں. تا کر کے اللہ تعالیٰ فرماندن حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا پر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اعلیٰ حضرت عرض کردن سونے عورتاں سن انہاں حسن یوسف کیا انگلاں کٹ لیں تے عورت دا دل نرم ہوندہ ہے جلدی کھچی جاندہ ہے، مرد دا دل سخت ہوندہ ہے انہوں مائل کرنا اوکھا ہوندہ ہے. فرمایا نرم دل والیاں سن جلدی قائل ہوئیاں تے انگلاں کٹ لیاں. پر تیری شان تے اوتھے عورتاں سن ایتھے مرد ہیں پر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. فرمایا تے عورتاں انگلاں کٹیاں سن تے جنہ تے تیرا حسن کھلے ہیں اور بلال حبشی وانگو تتیاں ریتاں تے لیٹ گئے پر یار دا دامن نہیں چھڑیا. یار دا دامن
عزیزان گرامی اللہ نے محبوب نو دلیل بنا کے بھیجے. حضور کوئی معجزہ بھی نہ وکھاندے، مصطفیٰ دی ذات ہی رب دی وحدانیت دی دلیل سی. ہن آخر تے جڑی گلاں مقصد ولادت مصطفیٰ، کیونکہ ایک کے میلاد مناونا، ایک کے میلاد والے نو مناونا. بولو بولو بولو. میلاد والے نو نہ منائیے تے میلاد مناون دا بھی کوئی فائدہ نہیں. اللہ فرماندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا میں مومنہ تے احسان کیتا ہے، انہاں وچ اپنا رسول بھیجیا ہے. او کردہ کیے، او دا مقصد کیے آمد دا. وَيُزَكِّيهِمْ پاک کردہ ہے، ظاہر بھی پاک کردہ ہے تے باطن بھی پاک کردہ ہے. جدو ظاہر اور باطن پاک کر لیندہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ پھر دیندہ کتاب و حکمت دی تعلیم. ان قرآن دا اسلوب بیان ویک، نبی آندیاں تعلیم نہیں دیتی، اللہ دا پہلے پاک کیتا سو. کیوں؟ بھانڈا پاک ہوئے، دودھ پاؤ پاک رسی، پانی پاؤ پاک رسی. جے بھانڈا پلیت ہوئے جیڑی شے پاؤ گے پلیت. دل بھانڈا ہے، اے دے وچ نفسانی خواہشات، ہرس، لالچ، تکبر، ظلم ایسی گندگی نال بھریا ہوئے تے جنیاں مرضی ڈگریاں دے چھڑ ڈاکو بنسی. یہ دل صاف ہوئے پھر تعلیم دیتی جاوے. پہلے دل دا برتن پاک ہوئے پھر تعلیم دیتی جاوے. مڑ تعلیم لینا لا کوئی صدیق اکبر بن گئی، کوئی مولا علی بن گئی. یہ دل دا بانڈا پلیت ہوئے مڑ تعلیم لینا لا. میں نے دسن دی لوڑ نہیں، تو سامنے بنے کھڑے. مجھے بولو زبان. پھس گئی جان شکنجے اندر جو ویلن وچ گنا. رونو آک محمد بخشا ہون روے تا مننا، ہون روے تا مننا. میں چھڑے ہویا بولنا آج کل انہاں دے خلاف. ڈر نہیں مینوں کوئی، اللہ دے فضل نہ ڈرے تا ویسے ہی کدی نہیں. چھڑیا تا ہے بھی چینی 100 دی بجائے 150 دی بھی ہو جائے، ساڈا حلوہ تو بند ہونا ہی نہیں. اچھا بولو سبحان. سانو کہاں دی لوڑ ہے پنگے لین دی؟ یہ جڑا بول دیا تواڈے پر بول دیا. جے تانوں وارے چے تے میں تاں اللہ کرے 10 سال تبدیلی ہور نہ جائے. اپنی تے دعا ہے. ساڈا کی نقصان کیتا انہیں؟ ساڈا حلوہ جاری ہے. او کیوں جاری ہے؟ او کو تواڈا کمال نہیں نہ ساڈا ہے، او مصطفیٰ دا ہے. او دین دا کمال ہے. دین والا بندہ کدی ویکھے بھکھا مردا؟ ایمان نال دس. تنخواہ بھی ساریاں تو تھوڑی تے کھاندا بھی تواڈے ساریاں تو چنگا ہے. اچھا بولو ایویں نہیں. ہن 10,000 اس دور تنخواہ بندی اینی تے مزدور 1000 لیندا ہے تے مولوی دی 10-12,000 مہینے دی تنخواہ ہے. لیکن جے کپڑا ویکھسیں تیرے نالوں چنگا، جُتی چنگی، کھاون چنگا، سواری چنگی. وجہ کی ہے؟ گل پیسے دی نہیں، سبحان اللہ. گل ساری سرکار دی. اے برکت مصطفیٰ دے دین دی. 14 پڑے خودکشی کر لیندے، بھوک تو چلے. کدی مولوی کیتی؟ مولوی بھوک تو نہیں مردا، جدوں مریا راج کے مرے. جدوں مریا ہے راج کے مریا ہے. اینا کھادا سو کہ مولوی جی ہسپتال ٹر گئے، اگلے میدا واش کرنا پیا. تو گل ساری سرکار دی. ساڈا کی انہاں نقصان کیتا بھی بولیے تاں کر کے چھڈیا. لیکن میں مڑ بھی یہ گل کر دینا بھی جے نڈی چوک وچ نچ نچ کے 126 دن تعفن تے گندگی پھیلائی، اگے اساں تبدیلی لیاونی ہے. تساں تے نچ کے جا گھر سُتیاں 150 دا تیل اسی پہ لینے جو ہے جی. تو دوستو تعلیم عام ہے لیکن ظلم بھی عام ہے، نفسانیت بھی عام ہے. ہرس، لالچ، برائی دن بدن بڑھ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ تعلیم بھی گلی گلی گھر گھر میں عام ہے
لیکن برائی بھی بڑھ رہی ہے۔ میرے نبی نے تو تعلیم دے کر معاشرہ پاک کر دیا تھا، آج تعلیم آ رہا ہے معاشرہ پلیت کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے ہمارے دل کے برتن پلیت ہیں، جتنی مرضی ڈگریاں لیتے رہو وہ فائدہ نہیں دیں گی۔ اگر دل کا برتن پاک ہو پھر ڈگری کی ضرورت نہیں، بندہ ویسے ہی فرشتہ بن جاتا ہے۔ میں اگلے دن فیصلہ آباد بھی آکھیے گا، میں کہا یار کتا کھاندے ہو، وہ سارے میرے منہ والے گئے۔ میں کہا تُسا حیران ہو گئے، سبھی مولوی صاحب اے ان کیڑی گل کر دیتی۔ میں کہا دسو کھاندے کیوں نہیں؟ کہ جی شریعت حرام کیتا ہے۔ کہنے شریعت نے حرام کیتا ہے۔ میں پھر اتنے آ کے میں کہا جی کتا شریعت حرام کیتا ہے، وہ چھڑ دیتا ہی تے سود کنے حرام کیتا ہے؟ رشوت کنے حرام کیتی؟ شریعت نے نہیں کیتی۔ ایڈے دے تیز ہیں، کچہریاں جاؤ این اتے حدیثاں لکھیاں کھلیاں، رشوت لونا لئی جہنمی تے دیونا لئی۔ ایٹھو جنی دے ریڈر نو 100 روپیہ نہ دیو اگلی تاریخ نہیں لگو۔ اس کو منافقت نہیں کہو تو کیا کہو گے؟ تمہاری زبان ہو رہے، عمل تمہارا ہو رہے۔ علامہ اقبال یہ تو گل کی تھی، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مجھ کو معلوم ہے پیران حرم کے انداز، ہونا اخلاص تو دعوی لاف و گزاف، اس کی تقدیر میں محکومی مظلومی ہے، قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم فقط سازش ہے دین و مروت کے خلاف۔ علامہ اقبال آدھا ہے جڑا انگریزاں نو نظام تعلیم آیا نا، اے ساڈے خلاف سازش ہے، تا کر کے انہاں دے پڑھے ہوئے اپو دے نو ڈانگا ماری ہوندے۔ میں نے کہا علامہ اقبال دا آپ مڑ کیوں پڑھیا سی؟ تو میں کہا پتہ وہ نہیں ہوندا جڑا آم چوپی کھڑا ہوئے، انہوں ہی پتہ ہوندا نا کوڑا کہ میٹھا ہے۔ اور علامہ نے بھی کسی سوال کیتا بھی تو خلاف بھی بولنا انگریزی تعلیم دے پڑھے بھی ہیں، اگو جواب پتہ کی دیندہ آدھا عذاب دانش حاضر سے، عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں۔ اگر یہ دور حاضر دی جدید تعلیم جدید روشنی آئی ہے نا، یہ عذاب تو میں باخبر ہاں، عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں بھی اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ بولو 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 کہ میں بھی اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ تو دوستو سب سے پہلے نبی کی آمد کا مقصد یہ ہے، حرص، لالچ، تکبر، ہر رعونت، ہر برائی سے اپنے دل کے برتن کو پاک کرو، پھر تعلیم بھی فائدہ دے گی۔ اگر دل کا برتن پلیت ہے پھر تعلیم فائدہ نہیں دے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ لو جی آئے تھے فقیرانہ صدا کر چلے، صدا خوش رہو میاں ہم دعا کر چلے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔